ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ شمسی اتحاد سے لے کر لائف تحریک تک بھارت کا رول قائدانہ، سبھی ریاستوں کے وزرائے ماحولیات سے وزیر اعظم کا خطاب۔ سابق حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن پر جموں کشمیر میں آج رہی پہلی سرکاری تعطیل، ایل جی کا جہانی مہاراجہ کو خراج عقیدت۔ ڈاک و تار محکمے نے کیا سری نگر اور لیہ کے درمیان روڈ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کا آغاز، اور لمپی سکن ڈیزیز کے پیش نظر جموں کشمیر میں مویشیوں کی درآمد پر فی الحال پابندی عائد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج نیا بھارت پائیدار طور طریقوں کے سلسلے میں ایک رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی شمسی اتحاد سے لے کر لائف تحریک تک بھارت قائدانہ رول ادا کرتا ہے۔ سبھی ریاستوں کے ماحولیات کے وزیروں کی قومی کانفرنس سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ نیا بھارت ایک نئے نظریے اور سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ نریندر مودی نے ریاستوں سے کہا کہ چیزوں کو قابل تجدید بنانے پر مبنی معیشت کو فروغ دیں اور لوگوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے ماحول کے تحفظ کی سرگرمیوں میں شرکت کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو جدید بنیادی ڈھانچے کے بغیر ترقی نہیں دی جا سکتی اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے ریاستوں سے کہا کہ وہ پریویش پورٹل کا استعمال کر کے ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے عمل کو تیز رفتار بنائیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی کی منتخب تقریروں کا ایک مجموعہ آج نئی دلی میں آکاش بھون میں جاری کیا گیا۔ اس کتاب کا عنوان ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ یہ کتاب سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر کی موجودگی میں اجرا کی۔ اس موقع پر سابق نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ کتاب مئی 2019 سے مئی 2020 تک کے مودی حکومت کے خیالات، عزائم اور جرأت مندی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کتاب ہندی اور انگریزی زبانوں میں دستیاب ہوگی۔ جموں کشمیر کے سابق حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن کے سلسلے میں آج پوری یو ٹی میں چھٹی رہی۔ اس تناظر میں جموں کشمیر کے سبھی سرکاری دفاتر اور سرکاری اور پرائیویٹ سکول بند رہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ 23 ستمبر 1896 کو پیدا ہوئے اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے انتقال کے بعد 29 مارچ 1926 کو انہوں نے جموں کشمیر کے حکمران کا تخت سنبھالا۔ وہ 1952 تک جموں کشمیر میں اس سلطنت کے آخری حکمران رہے۔ جموں کشمیر کے انتظامیہ نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن کو منانے کے لیے یو ٹی میں ہر سال 23 ستمبر کو چھٹی رہے گی اور یو ٹی میں اس برس مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن کی پہلی چھٹی رہی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج مہاراجہ ہری سنگھ کو ان کے جنم دن پر یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ایل جی نے کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ دور اندیش شخصیت کے حامل تھے اور انہوں نے جموں کشمیر میں حصول تعلیم کو آسان بنا کر سماجی اصلاح میں اہم رول ادا کیا۔ ایل جی نے مزید کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے نہ صرف جموں کشمیر بلکہ ملک کے پسماندہ طبقوں سے وابستہ افراد کے فلاح و بہبود کے لیے بھی قابل قدر کام کیا۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ چیمپئن نہیں آئی اب تک۔ بل بھرنے کے پہلے تو آئے گی نا۔ سو گرلز کیا ہو رہا ہے؟ بل ہو رہا ہے۔ چل اپنا کارڈ دے۔ پن دے۔ آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کو نہ دے۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے۔ ہاں، یہ کھانے کی چیمپئن شپ تھی کیا؟ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیں، چوکنے رہیں۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور سینئر سیاستدان غلام نبی آزاد نے بھی مہاراجہ ہری سنگھ کو ان کے جنم دن پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں کشمیر میں عوام دوست اور منظم حکمرانی کی ایک مثال قائم کی۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ آنجہانی مہاراجہ ایک دور اندیش حکمران تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن کے سلسلے میں آج پردیش کانگریس کمیٹی کے اہتمام سے ہری سنگھ پارک جموں میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں پارٹی کے سینئر لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کئی کانگریس لیڈروں نے خطاب کرتے ہوئے مہاراجہ ہری سنگھ کو عقیدت کا خراج پیش کیا۔ اس دوران وجے پور جموں میں منعقدہ ایک تقریب پر جموں کشمیر کے سابق وزیر اور بی جے پی لیڈر سرجیت سنگھ سلاتھیا نے مہاراجہ ہری سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنجہانی مہاراجہ کو عقیدت کا خراج پیش کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ آپسی بھائی چارے اور باہمی رواداری کو قائم رکھیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے آج اننت ناگ کا دورہ کر کے رحمت عالم اسپتال پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میٹرنٹی اسپتال کو رحمت عالم اسپتال کی عمارت میں منتقل کرنے کے لیے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ بھٹناگر نے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ مذکورہ عمارت پر جاری کام میں سرعت لائیں تاکہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے۔
श्री नगर के बुलवार्ड पर वाक़ा वुमेन उम्मीद हार्ट में आज से 3 रोज़ा फूड फेस्टिवल का आगाज हुआ। रूरल लाइवलीहुड मिशन और एक रजाकार तंजीम के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किए जा रहे आलव नामी इस फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह देही तरक्की महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने किया। उन्होंने फूड फेस्टिवल में लगाए गए स्टॉलों का मुआयना करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता कई ख्वातीन के साथ भी बातचीत की। श्रीनगर में मुनक्किद किए गए अपनी नौयत के इस पहले फूड फेस्टिवल की इफ्तिताई रस्म के मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सिक्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू, जो कि कुपवाड़ा जिले के मेंटर सेक्रेटरी भी है, ने आज जिले के दौरे के दौरान वहां के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने चोगल में कायम की गई हाई डेंसिटी नर्सरी का भी मुआयना किया। असगर सामू ने कई मरकजी स्कीमों के तहत जारी तामीराती कामों के बारे में तफसीलात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर सागर डायफोर्ड ने उन्हें मुख्तलिफ तामीराती और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर असगर सामू ने तमाम प्रोजेक्टों को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। महकमा डाक व तार के जम्मू कश्मीर सर्कल ने आज से लेह श्रीनगर के लिए रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सर्विस शुरू की है। इस सर्विस का मकसद डाक को श्रीनगर से लेह और लेह से श्रीनगर महफूज तरीके पर पहुंचाना है, ताकि डाक को बर वक्त मुतल्लिका शख्स या एजेंसी तक पहुंचाया जा सके। यह सर्विस रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल विनोद कुमार ने इस सर्विस को हरी झंडी दिखाने के बाद दूरदर्शन न्यूज को बताया कि यह सर्विस आम लोगों के अलावा ताजरों, कारखानादारों, सयाहों और तालिब इल्मों के लिए मुफीद साबित होगी। जो इससे पहले हमारी सर्विस थी स्पेशली सेकंड क्लास मेल पार्सल के लिए, वो बाय रोड ही चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत थी। बीच के बहुत सारे पोस्ट ऑफिस को मेल देना पड़ता था, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा लेट होता था। अब हमने एक डेडिकेटेड MMS मेल सर्विस शुरू की है, जो सीधे यहाँ श्रीनगर से लेकर जाएगी और इट विल रिड्यूस टाइम एंड इट विल प्रोवाइड रिलायबल और स्पीडी सर्विस। ये बात काबिल जिक्र है कि यह सर्विस मुल्क के बेशतर हिस्सों में 2019 में मुतारिफ की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अलग अलग किस्म के मसाइल में मुब्तला है और हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हुई है। एक बयान में उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मेवों से लदे कई ट्रक पिछले 8 रोज से काजीगुंड में दरमांदा है और उन्हें बगैर किसी वजह के आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तर्ज अमल से मेवा सनत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। हसनैन मसूदी ने कहा कि हुकूमत को लोगों की मुश्किलात का अजाला करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब्बूजान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट पे करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन ने भी मेवा बरदार गाड़ियों को शाहराह पर बिला वजह रोके जाने का इल्जाम आयद करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। यूनियन के चेयरमैन ने एक बयान में कहा कि इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी किए जाने के बावजूद कश्मीर से बाहर जाने वाली मेवा बरदार गाड़ियों के बिला खलल सफर को यकीनी बनाने में मुतल्लिका हुकाम नाकाम हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में ठोस और बामाना इक़दाम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानिब से आज श्रीनगर में बायर सेलर मीट का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने किया। इस नशस्त में बैरून रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कई कारखानादारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खाम माल की सप्लाई स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। महमूद अहमद शाह ने बुनकरों से तलकीन की कि वो दस्तकारी के शोबे में हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई स्कीमों का फायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से आज श्रीनगर में पैडल फॉर पीस मुहिम के तहत एक साइकिल रेस मुनक्किद हुई, जिसको पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रेस में बच्चों और बच्चियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों की बदौलत क़याम अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की जानिब रागिब करने में कलीदी रोल अदा कर रही है। बाद में साइकिल रेस में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। श्रीनगर से कल रवाना की गई साइक्लोथॉन आज कुलगाम के जिला हेडक्वार्टर पर पहुंची, जहां डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने साइक्लोथॉन के शुरका का इस्तकबाल किया। कुलगाम में कुछ देर
قیام کے بعد سائیکلوتھون کو اننت ناگ ضلع کے کوکرنا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس سائیکلوتھون میں تقریباً 60 قومی شہرت یافتہ سائیکلسٹ حصہ لے رہے ہیں، جن میں پڑوسی ملک نیپال سے تعلق رکھنے والے کچھ سائیکلسٹ بھی شامل ہیں۔ اس سائیکلوتھون کو کل چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے سری نگر میں ہری جھنڈی دکھا کر 300 کلومیٹر سفر کے لیے روانہ کیا تھا۔ مانسبل جھیل میں حال ہی میں بحال کی گئی نیول ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے اور جموں کشمیر کے سبھی اضلاع سے تعلق رکھنے والے 100 NCC کیڈٹس کو وہاں تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ NCC کیڈٹس کی تربیت کا یہ مرحلہ 26 ستمبر تک جاری رہے گا۔ ان کیڈٹس کو آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں 2 اکتوبر کو ہونے والے قومی سطح کے NCC کیمپ میں شرکت کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گاندربل ضلع میں واقع مانسبل جھیل میں نیول ٹریننگ سینٹر کو 1989 میں نامساعد حالات کی بنا پر بند کیا گیا تھا، تاہم حالات میں بدلاؤ کو دیکھتے ہوئے اس ٹریننگ سینٹر کو گزشتہ دنوں دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 20 جبکہ جموں ڈویژن سے 8 کووڈ معاملوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس مدت کے دوران 17 متاثرین شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر سرکار نے پڑوسی ریاستوں سے گائے بھینسوں کی درآمد یا کسی اور مقصد کے لیے یوٹی کے اندر ان جانوروں کو لانے لے جانے پر 25 اکتوبر 2022 تک مکمل پابندی لگا دی ہے۔ یہ سرکاری حکم نامہ ملک کی کچھ ریاستوں اور جموں کشمیر میں لمپی وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئندہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ پروگرام آکاشوانی کے تمام نیٹ ورک اور دوردرشن پر نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ دریں اثنا وزیر اعظم نریندر مودی جاپان کے آنجہانی وزیر اعظم شنزو آبے کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے اس ماہ کی 27 تاریخ کو ٹوکیو جائیں گے۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ نریندر مودی جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا سے بھی ملاقات کریں گے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔